خلافت کا دور تھا نا، جب پہلا خلیفہ تھا، تو پہلے خلیفہ نے شام میں لشکر بھیجا تھا، ایک شام کو فتح کرنے کے لیے. تو اس میں 4 لوگ جو تھے نا اس لشکر کے سردار بنائے تھے. ایک عمر بن عاص، ایک ابو عبیدہ بن جراح، ایک شرجیل بن حسنہ اور ایک یزید بن ابی سفیان. ابو سفیان ایک تو معاویہ کا بیٹا یزید ہے نا، ایک معاویہ کا بھائی بھی یزید تھا، یزید بن ابی سفیان. ان 4 لوگوں کو شام فتح کرنے کے لیے بھیجا، اور ساتھ پہلے خلیفہ نے لکھ کے بھیجا تھا اگر شام فتح ہو جائے نا تو جو حمص کا علاقہ ہوگا، یہ کیونکہ پورا شام ہی تھا، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تو تقسیم بعد میں ہوا تھا، کہ جو حمص کا علاقہ ہے نا یہ دے دینا ابو عبیدہ بن جراح کو، اردن دے دینا شرجیل بن حسنہ کو، فلسطین دے دینا عمر بن عاص کو، اور دمشق دے دینا یزید بن ابی سفیان. 4 سال لگ گئے شام فتح ہوتے ہوتے. ادھر خلافتوں کا دور گزر رہا تھا اور ادھر یہ 4 سردار لشکر لے کے شام فتح کر رہے تھے. جب شام 14 ہجری میں فتح ہو گیا تو انہوں نے شام کو آپس میں تقسیم کر لیا. دمشق جو تھا یہ آ گیا ابو سفیان کے بیٹے اور معاویہ کے بھائی یزید کے پاس. یہ بن گیا دمشق کا گورنر. جب یہ دمشق کا گورنر بن گیا تو 18 ہجری میں طاعون کی بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے. اس کا چھوٹا بھائی تھا معاویہ بن ابی سفیان، دمشق کا حاکم بن گیا. وہ 18 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک شام امیہ کے بیٹوں کے پاس رہا. 45 سال 42 ایئرز مسلسل انہوں نے شام پہ حکومت کی ہے. تو جہاں 45 سال ایک حاکم رہا ہو، ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ علی کی محبت کیا ہے؟ یہ ہسٹری بڑی ضروری ہے علی کی دشمنی کی وجہ جاننے کے لیے کہ علی کی دشمنی کی وجہ کیا تھی. جب کیونکہ میں تیسری خلافت اب پڑھ رہا ہوں، اب میں نے اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ جب معاویہ بن ابو سفیان جو تھا یہ بن گیا دمشق کا گورنر. جب تیسری خلافت کا دورہ جو انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا اردن، فلسطین، بحرین، حمص، یہ سارے کا سارا علاقہ شام میں شامل کر کے اس کا حاکم معاویہ کو بنا. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہ بھی امیہ سے تھے اور وہ بھی امیہ کی نسل میں سے تھے. یہ جو تیسرے خلیفہ تھے عثمان، ان کا شجرہ ہے عثمان بن عفان بن عاص بن امیہ، اور جو شام میں بیٹھا تھا اس کا شجرہ ہے معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ. وہ بھی نسل امیہ، یہ بھی نسل امیہ. کون ابو سفیان جس نے مکہ میں کہا تھا حکومت آ رہی ہے، ادھر شام میں بھی امیہ کی نسل میں سے آ گیا، ادھر مدینے میں بھی نسل امیہ میں سے ایک حاکم آ گیا. جب یہ سب کچھ ہو چکا تو اب کیا ہوا کہ اب جہاں جہاں یہ مصر میں، اردن میں، فلسطین میں، جہاں جہاں ان علاقوں میں مسلمان آباد تھے، جب ان کے اوپر کوفے میں، بصرے میں ظالم حاکم آ گئے نا، ظالم امیہ کی نسل کے گورنر آ گئے، تو انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا. لوگ تڑپ اٹھے، تڑپ کے لوگ اب مدینے کی طرف آنے لگے. پہلے شکایتیں آتی رہی، جب شکایتوں کا کوئی ازالہ نہیں ہوا تو آخر انہوں نے مختلف ٹولوں میں لشکر بنے اور 3 لشکر مدینے میں آ گئے. پہلا لشکر مطالبہ کر کے بیٹھا ہوا جو دارالامارہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں ہٹاؤ، زبیر بن عوام کو خلیفہ. دوسرا کہتا تھا انہیں ہٹاؤ، ابو عبیدہ بن جراح کو خلیفہ. تیسرا لشکر کہتا تھا کہ انہیں پہلے ہٹاؤ، حکومت کا فیصلہ بعد میں کریں گے. امیر المومنین اپنے نوکروں کو کہتے بس خاموش ہو کے دیکھو. کیوں علی نے خاموش کروایا؟ جو کل علی کے ساتھ کیا تھا اب سب کچھ ریپیٹ ہو رہا. مجھے اس پورا جتنا بھی میں نے یہ ٹینور بتایا، اس پورے میں آپ کو سلمان کہاں نظر آ رہے ہیں؟ ابو ذر کہاں؟ حذیفہ یمانی کو کس علاقے کا گورنر بنایا؟ کیا یہ لوگ نبی کے صحابی نہیں تھے؟ یہ حذیفہ یمانی، یہ عمار یاسر، یہ مقداد، یہ لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، مکے سے نبی کے ساتھ چلے ہیں، ان کی چمڑیاں ادھیڑی گئی ہیں نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے. جب اسلام پاور میں آیا ان کو حکومتیں کیوں نہیں دی گئی؟ اس وجہ سے نہیں دی گئی ان کے دلوں میں علی تھا. تو میں سوال کرتا ہوں کہ اس دور کے صحابہ نے ان صحابہ کو کیوں نہیں مانا؟ تو اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے تو پھر کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ کہتے نہیں یہ اس دور کی باتیں تھی، اس دور میں مشاجرات صحابہ ہوئے، اس دور میں آپس میں لڑائی ہوئی، اب ہمیں چپ ہو جانا چاہیے. علی والے سولی پہ بھی بولتے ہیں.
फजाइल अली मौरख ने नहीं लिखे, ये लहू से लिखे गए हैं। इसको लिखने के लिए, इसको बोलने के लिए, इसको पढ़ने के लिए सर दिए गए हैं। नस्लें लगी हैं इस फजाइल अली को अब तक पहुंचाने में, इन हकायक अली को अब तक पहुंचाने। अब जब तीनों तरह के लश्कर जो है इन्होंने आके मदीने का मुहासरा कर लिया और मदीने का मुहासरा करके इन्होंने दारुल अमारा को घेर में ले लिया। अब अंदर बैठे हुए खलीफा वक्त ने जल्दी जल्दी खत लिखे, मुसव्वर इब्न मखजूमी को कासिद बना के शाम भेजा कि माविया बिन अबू सुफियान से जल्दी जल्दी लश्कर लेके आ, लोगों ने मेरे महल का घेराव कर लिया। उसने ये कह के कासिद को वापस भेज दिया कि जितनी देर में शाम से मदीने जाऊंगा हमला हो जाएगा, लिहाजा उन्हें कहें ये मदीने की लड़ाई है, संभाले, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी स्टेट के पावरफुल बन के बैठे होते, उन्हें क्या जरूरत है मदीने की लड़ाई में हाथ डालें। उनके पास एक बहुत बड़ी स्टेट थी, वो शाम में बैठे हुए थे, 8-10 मुल्क उनके अंडर थे, उन्हें क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा ये मदीने वालों की लड़ाई है, आप जाने। और शाम वालों ने इस्लाम का एक ही रुख देखा था जो उमैया वालों ने दिखाया था। यही वजह है कि अली कत्ल हुए कूफे में और शाम में लोग पूछ रहे थे अली मस्जिद में क्यों गए थे। शाम में अली की दुश्मनी कितनी थी, ये एक अलहदा मजलिस मुझे चाहिए कि शाम वालों का किरदार क्या था, उनके पास इस्लाम क्या था। मदीने का शख्स तिजारत करता करता शाम पहुंचा तो चलिए अब बात चल रही है तो मैं सिमरन एक बात सुनाता हूँ। जब वो शाम पहुंचा तो उसे जाके देखा कि मस्जिद थी शाम की, जामे मस्जिद से दमिश्क की अजान हो रही है और मौसम क्या कह रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और ये गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। मैं हकायक पढ़ रहा हूँ, हकायक। शख्स परेशान होकर मस्जिद में दौड़ा के मौसम को रोकूं, ये कैसी अजान दे रहा है। जब वो मस्जिद में पहुंचे तब तक नमाज खड़ी हो गई थी। जब वो पहुंचे मुझे नमाज पढ़ा रहा था, उसका एक पाँव मुसल्ले पे था और एक टांग मुसल्ले से नीचे थी और नमाज पढ़ा रहा। आप लुत्फ न लीजिएगा, आप इन चीजों से इबरत हासिल कीजिएगा कि सच्चे इमाम को छोड़ने से क्या क्या नुकसान होता है। सदके किया तो तुम्हें अली मिल गया है और ना आज हम भी हैवान होते हो गया तो एक कान मुसल्ले पर एक नीचे और माफ। उस शख्स ने देखा, उसने कहा हद हो गई है, ये कैसी नमाज। वो जल्दी से गया, उसने कहा मैं जल्दी जाता हूँ और जल्दी जाके जो शहर का काजी है उसको जाके शिकायत लगाता हूँ। जब वो पहुंचा तो काजी की हालत क्या थी कि काजी जो था, जस्टिस जो था, उस शहर की सबसे बड़ी अदालत का जो जज था, उसके सामने शराब का जाम पड़ा और कुरान खुला और एक घूंट शराब का पी के वो कुरान पे हाथ रख के कहता हाँ ये शराब है। उस शख्स का दिल फटने को आ गया। आप सुन रहे हैं तो आपकी ये कैफियत है, जो देख रहा हो उसने ये कैसा इस्लाम है। वो भागा, उसने कहा जाके मैं हाकिम को जाके कहूंगा कि ये देखो ये क्या हो रहा है। जब वो पहुंचा तो उन्होंने कहा वो तो एक नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए गए। जब उनके पीछे कब्रिस्तान की तरफ भागा तो एक जिंदा शख्स को रस्सियों में लपेट के ले जाया जा और उसको सामने रखा गया, उसका जनाजा पढ़ा गया, जिंदा को कब्र में गाड़ के। जब उसने ये मंजर देखा तो उसने चीख मार के कहा, उसने कहा क्या हाल कर दिया तुमने शरीयत मोहम्मदी का, क्या हाल कर दिया तूने इस्लाम मोहम्मद का। उन्होंने कहा क्या हुआ। उन्होंने कहा मैंने अजान ये देखी, नमाज देखी। उन्होंने इसमें क्या है। अब उन्होंने उसको मुतमिन कैसे किया। उन्होंने कहा हमारी मस्जिद का मुअज्जिन छुट्टी पे था, एक ईसाई जिसकी आवाज अच्छी थी उसे हमने बतौर मौजूद रख लिया। वो कहता अल्लाह एक है, ये कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह। उसने कहा जिसने नमाज पढ़ाई है उसका एक पाँव मुसल्ले पे था। उसने कहा हाँ मैं जल्दी में आ रहा, मेरा आधा जिस्म पाक था आधा नापाक था, जो पाक था वो उसने वो जो जस्टिस था, जो वो काजी है जिसने शराब, उसने कहा उसके पास एक फैसला आया था कि ये किसी शख्स से शराब बरामद हुई है, वो शख्स कह रहा था ये शराब नहीं है, तो वो पी के कुरान पे हलफ दे रहा था। उसने कहा तूने जिंदा का जनाजा पढ़ाया। उसने कहा जिंदा का जनाजा कैसा। 40 लोग आके गवाही दे रहे थे, ये मर गया तो मैं 40 लोगों की गवाही देखता या एक ही देखता। जब उसने रोना शुरू किया तो हाकिम ने देखा कहां से आया है। उसने कहा मदीने से। उसने कहा अबू तालिब के बेटे अली को जानता है। कहने लगा अली को जानता। उसने कहा अली को जाके हाकिम का पैगाम दे देना कि मेरे पास शाम में इतना जाहिलों का मजमा इकट्ठा हो गया है कि मैं जब चाहूं अली के मुकाबले में लेके आ सकता हूं। जिन लोगों को कुरान की इज्जत का नहीं पता था, जिनको नबी की इज्जत का नहीं पता था, वो अली का एहतराम कैसे करें।
یہ تھا شام کا تصور. شام میں یہ ہو گئی تھی اسلام کی حالت. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب جب حملہ چاروں طرف سے ہو چکا, انہوں نے انکار کر دیا کہ میں بھی نہیں آؤں گا. عبداللہ بن عامر جو ان کا نامزد تھا, اس نے بصرے کی جامع مسجد میں اعلان کیا تھا, لیکن لوگوں نے کہا تھا ہم ساتھ نہیں دیں گے, ہم نہیں نکلیں گے. کوئی بھی نہ نکلا, اکیلے رہ گئے. جب بالکل تیسرے خلیفہ اپنے گھر میں محصور تھے, وہ اپنے غلام سے کہنے لگے کوئی علی کو بلاؤ, کوئی علی کو پیغام دو. امیر المومنین تک پیغام پہنچا. علی ابن ابی طالب آئے. آپ قطر میں سوال کیجیے گا نا, کوئی سوال شیعہ یہ نہ کیا کرے کہ علی نے ایسا کیوں کیا. پہلی بات تو یہ کہ امام کے کسی فعل پہ ایسا نہیں کہتے. دوسری بات ہے کہ کبھی بھی امام کو اپنی نظر سے نہ دیکھیں کہ جیسا ہم انسانوں کا مزاج ہے, امام بھی ہم جیسے ہوتے ہیں, تو ہم تو ایسے کبھی دشمن کو نہ کریں. تو امام ہوتا ہے اللہ کا مظہر. اللہ کافر کو بھی خوراک دیتا ہے. قرآن میں اتنی مذمت کی ہے اللہ نے کفار کی, کفار کو قتل کرو, کفار سے یہ کرو. میرے اللہ ہمیں جو کہہ رہا ہے, نبی کو جو حکم کر رہا ہے, تو عذاب بھیج دے. فرمایا میرا منصب خدائی یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھ سے جو بھی مانگے. امام ہوتا ہے اللہ کا نمائندہ. مولا امیر المومنین پہنچے. مولا امیر المومنین کا کیوں بلایا؟ اس نے کہا یا علی میری جان بچائیے, میری مدد کیجیے. علی نے فرمایا مدد اس بات پہ کروں گا کہ تم نے حاکم ظالم مسلط کیے تھے, انہیں معذور کرو, انہیں ان کے عہدوں سے ہٹاؤ. مسلمانوں کی اکثریت ان کی وجہ سے تنگ ہے. اس نے کہا یا علی 3 دن کی مہلت لے دیں, یہ جو باہر مجمع انہیں واپس بھیج دے, 3 دن کے اندر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں معذور کر دوں. اس سے پہلے 2 لوگ آئے تھے مجمع منتشر کرنے کے لیے, انہیں مجمع نے پتھروں کے ساتھ واپس بھیجا, لیکن جو ہی امیر المومنین آ کے کھڑے ہوئے, اب وہ علی کے نوکر نہیں تھے, یہ ذہن میں رکھنا, یہ علی کے صحابی نہیں ہے, یہ علی کے سپاہی نہیں ہے, یہ علی کا لشکر نہیں ہے, لیکن مقام علی معاشرے میں اتنا اہم تھا. علی کے سامنے آ کے کہہ گیا ہے علی آپ نہ آئیے گا درمیان میں. یا علی نے تو آپ کو حق سے محروم رکھا. فرمایا بات حق کی نہیں ہے, اب بات خلافت کی نہیں ہے, بات ہے کسی کی جان بچانے کی. بطور اللہ کی حجت میرا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی مجھے بلائے. کہاں سے لائے گی دنیا علی جیسا ایمان, کہاں سے لائے گی دنیا علی جیسا حق. مولا نے فرمایا منشر ہو, 3 دن کی مہلت ہے, 3 دن کے اندر حاکموں کو معذور کر دیا جائے. 3 دن گزر گئے اور کوئی حاکم اپنے عہدے سے نہیں. کیوں یہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا 3 دن کے اندر کوئی بھی اپنے عہدے سے معذور نہیں ہوا. جب کہا 3 دن کے اندر کوئی بھی اپنے عہدے سے معذور نہیں ہوا, امیر المومنین جب دوبارہ آئے نا, تو اب حالت کیا تھی؟ دارالامارہ میں بنی امیہ سارا اکٹھا تھا. جو ہی علی آیا تو علی نے آگے فرمایا کہ میں نے 3 دن کی مہلت تمہیں لے کے دی تھی, تو تم نے اپنے حاکم جو معذور کیوں نہیں کیے؟ اب وہ تو خاموش تھے اور بنی امیہ سارا خاندان اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یا علی اگر یہ آپ کی وجہ سے چپ ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ مجمع کو بھڑکایا. جب انہوں نے بجائے مولا علی کے شکر گزار ہونے کے مولا علی پہ الزام لگایا تو یہ مولا کے لفظ ہے, میں اہل سنت کتاب. مولا نے فوراً کی طرف دیکھا, اوے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹو, یہ جو بول رہے تھے نا, ان میں سے آدھوں کے بعد علی نے فتح مکہ پہ تلوار کے نیچے سے نکالے تھے, مار دے رہے تھے علی نے. فرمایا ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹو, خبردار, تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے علی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا؟ جاؤ میں تمہیں کوئی مہلت لے کے دوں گا. جب مولا امیر المومنین جلال میں آئے تو خلیفہ اٹھے, انہوں نے کہا نہیں یا علی یہ ان لوگوں کا تھا, آپ ایک دفعہ دوبارہ مجمع کو منتشر کریں. امیر المومنین نے فرمایا آخری مہلت لے کے دینے لگا, فوراً اپنے جتنے حاکم ہیں معذور کرو تاکہ مسلمانوں کے ہاں ظلم کی کمی ہو سکے. انہوں نے کہا میں ابھی ایک حکم نامے کے ساتھ سب کو معذور کر دوں. اب کتنا مشکل تھا, کیسے معذور کر سکتے تھے؟ اب جو جہاں بیٹھ گیا تو اترتا ہے, وہ اپنی حکومت بنا کے بیٹھتے تھے. اب شام میں کہا جائے کہ اس کو اتارو تو اترے گا, اس کا اپنا لشکر بن گیا, بسرے والے نے اپنے فوجی بنا لیے. اب انہیں پتا تھا کہ جن کو میں بٹھا بیٹھا ہوں اب یہ اترے گا نہیں, اب کیا کیا جائے؟ مولا امیر المومنین کا تیرے
پاس ایک ہی صورت ہے، ان کو معزول کرنا پڑے گا. اس نے کہا اے علی سب سے پہلے کس کو عہدے سے معزول کروں، اور سب سے پہلے مصر خالی کر. تو عبداللہ ابن ابی سرائی کے پاس، اور اس میں سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کا سب سے زیادہ ریونیو ٹیکس خراج مصر سے آتا ہے، جس سے غریب مسلمان پلتے ہیں، اور وہاں کا سارا جتنا ٹیکس ہے وہ سب کھا رہے ہیں. مصر خالی کرواؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کوئی آپ بتائیں، آپ اپنا کوئی بندہ نہیں. فرمایا میرا کوئی بندہ نہیں، کسی بھی عادل حاکم کو بھیج. لفظ پڑھوں طریقہ، لفظ پڑھوں. ایسے فرمایا میں کسی کو نہیں نومینیٹ کرتا، کسی عادل کو بھیج. ہاتھ باندھ کر کے عادل تو پھر سارے آپ ہی کے پاس ہیں. یعنی مجھے تو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا، جتنے عادل ہیں جن پہ اعتماد کیا جاتا ہے وہ سارے آپ کے حکم میں، یعنی آپ ہی کسی کو منتخب کریں. سطر نہیں اڑا گئے روح کو. اللہ نے فرمایا پھر محمد بن ابی بکر کو بلاؤ. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے؟ میری نسل قربان اس شخصیت پہ. ہم محمد بن ابی بکر کو بلاؤ، اسے بھیجتے. اس سے پہلے نبی کی زوجہ جو تھی وہ اس مدینے کے حالات کو دیکھتے ہوئے محاصرے سے پہلے مدینہ چھوڑ کے بسرے جا چکے تھے. بسرا جا چکی تو جاتے ہوئے جو اسٹیٹمنٹ دے کے گئی تھی وہ سنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. وہ جاتے ہوئے قتل کا فتویٰ دے کے گئی تھی، اسے قتل کرو. اور یہ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسے سنن نسائی نے لکھا ہے، اسے ابن ماجہ نے لکھا ہے، اسے طبرانی ابن سعد نے لکھا ہے، اسے ابن خلدون نے لکھا ہے، اسے مولانا مودودی نے لکھا ہے. وہ کہہ کے گئی تھی، وہ خود بسرا تھے. امیر المومنین نے فرمایا محمد بن ابی بکر کو بھیجو. اس نے کہا ٹھیک ہے محمد بن ابی بکر کو. اس نے جلدی سے کہا کہ میں محمد بن ابی بکر کے خط لکھا کہ عبداللہ ابن سہیل جو ہی تمہارے پاس محمد بن ابی بکر پہنچے فوراً اپنے عہدے سے معزول ہو کے مصر کی حکومت اور بیت المال کے خزانے کے تمام حساب و کتاب محمد بن ابی بکر کے حوالے کر کے فوراً مدینہ آئے. یہ خط محمد بن ابی بکر نے تیز رفتار گھوڑا لیا، مدینہ سے نکلے، اور جاتے ہوئے جو باہر محاصرے پہ تھے انہوں نے کہا دیکھو میں جا رہا ہوں، یہ امیر المومنین نے پہلا عہدہ معزول کروا دیا ہے، یہ ہم نے سرکاری حکم نامہ لے لیا ہے، مصر کا چارج سنبھالوں گا. جب تک انہوں نے کہا جب تک تو مصر کا چارج سنبھالے گا مدینے کے باہر بیٹھے. جو ہی تیرے پاس مصر کا چارج آ جائے گا ہم سمجھ لیں گے کہ عہدے معزول ہونے شروع ہو گئے، پھر ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. ادھر سے محمد بن ابی بکر نکلے. محمد بن ابی بکر ابھی مدینہ سے نکلے تھے. یہ امیر المومنین نے جاتے ہوئے محمد رات کو سفر نہ کرنا. اس دور میں رات کا سفر اتنا خطرناک تو ہوتا نہیں تھا، اور ہو بھی کوئی علی کا نوکر، علی کا سپاہی ہو، رات چلانی اسے آتی ہو، ڈرنا وہ جانتا ہو، اسے کیا خطرہ تھا؟ محمد بن ابی بکر نے اسے کہتے ہیں حجت کا احترام. اسے یہ نہیں کہا کہ مولا کیونکہ عربوں میں رات کا سفر آسان ہوتا تھا، راتیں ٹھنڈی ہوتی تھی، دن میں گرمی کی لو ہوتی تھی، رات کو سفر آسانی سے ہو جاتا تھا. اس نے نہیں پوچھا ایک دفعہ بھی کہ مولا ویسے رات کو سفر زیادہ بہتر ہے، اور نکل بھی وہ شام کے ٹائم رہے تھے. فرمایا ابھی جا اور رات کو سفر نہ کر. محمد بن ابی بکر نے کیوں نہیں، کیا، کیسے، کچھ حجت نے کہہ دیا. ابھی مدینے سے باہر نکلے ہی تھے، تھوڑے دور گئے رات ہو گئی. محمد بن ابی بکر نے ساتھ جو غلام تھے نے کہا بھائی گھوڑے روکو، یہیں پہ خیمہ لگاؤ، علی کا حکم ہے، سفر نہیں کرنا. رات ڈھل گئی یار، سفر نہیں ہوگا. جو امام کے کہنے پہ سفر نہیں کرتے تھے خیمے لگاؤ. رک گئے. محمد بن ابی بکر نے وضو کیا، اپنے خیمے میں مصلی عبادت بچھایا. علی کا نوکر تھا، علی کا سپاہی تھا، مناجات الہی اور مصروف ہوا. محمد بن ابی بکر اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے تھے، تسبیح سیدہ میں مصروف تھے. یا محمد بن ابی بکر کے کانوں میں تیز رفتار گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز ہے. محمد بن ابی بکر نے آنکھوں کو کھولا، اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا. رات کا ٹائم تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ پتا چل رہا تھا کہ آواز ادھر سے آ رہی ہے اور ادھر سے آ رہی ہے جدھر مدینے کی آبادی تھی. محمد بن ابی بکر نے اپنے سپاہی سے کہا اٹھ. دوسرے کا تو بھی اٹھ، ذرا دیکھو یہ بندہ کون ہے. کیونکہ یہ آواز گھوڑے کی بتا رہی ہے کہ گھوڑا ایک ہے، کوئی بندہ اکیلا جا رہا ہے.
اگر یہ اکیلا نکلا ہے تو جب ہم مدینہ سے نکلے اس وقت تو کوئی بھی مدینہ سے نکلنے والا نہیں تھا. اس دور میں سفر کیسے ہوتے تھے؟ جس نے اکیلے جانا ہوتا تھا نا وہ آبادی کے باہر آ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ اگر کوئی زیادہ قافلے والے لوگ گزرے نا تو میں بھی ان سے پوچھوں کہ یمن جا رہے ہو مصر جا رہے ہو مجھے بھی رستے میں لیتے جانا میں بھی ساتھ گھسا. جب ہم ابھی نکلے تو کوئی بھی بندہ بھائی نہیں کھڑا تھا. اس کا مطلب جو بھی تیار ہوا ہے ہمارے جانے کے بعد اب محمد بن ابی بکر نے کہا بندہ مشکور ہے اس کو لے کے آؤ. یہ کون ہے جو مدینہ سے ہمارے جانے کے بعد نکلا ہے؟ اور اگر یہ نکلا بھی تھا تو اس کو یہ مشعلیں جو روشن کی ہوئی ہیں ہم نے یہ بتا رہی ہیں کہ ادھر کوئی قافلہ بیٹھا ہے. یہ جو اکیلا رات کو سفر کر رہا ہے یہ ہماری طرف کیوں نہیں آیا؟ اسے ذرا گرفتار کر کے لاؤ. اسے پکڑ کے لے کے آئے. محمد نے کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں کسی عزیز سے ملنے کے لیے نکلا تھا. کیوں رات کے وقت نکلا تھا؟ بس یہ اچانک نکلنا تھا. اس کے لفظوں میں لہجے میں گفتگو میں پتہ چل رہا تھا کہ کچھ ہے. محمد نے کہا اس کی تلاشی لو. اس کی جسمانی تلاشی دی گئی. محمد نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا اس کے گھوڑے پہ اور کیا سامان ہے؟ یہ خشک مسکیزہ ہے خالی ہے. محمد نے اتارو اسے. محمد نبی کے سامنے محمد نبی نے تلوار نکالی چیرا اسے. چیرا اندر سے شیشے کی بوتل جو سیل تھی. محمد نبی نے تلوار کے قبضے کے ساتھ توڑا. اندر سے خط نکلا. محمد نبی نے خط کو کھولا. خط میں لکھا ہوا تھا کہ تیری طرف میں محمد بن ابی بکر کو اپنا خط دے کے بھیج رہا ہوں. اس کے آنے سے پہلے ایک لشکر ترتیب دے جو محمد بن ابی بکر کو رستے میں قتل کر دے اور خبردار میرے اگلے حکم نامے تک گورنری نہ چھوڑنا. محمد بن ابی بکر نے خط کو بند کیا. سپاہیوں سے کہا خیمے اٹھاؤ سفر اٹھاؤ. زیادہ دور بھی نہیں جانے دیا. کہیں سے محمد بن ابی بکر نے ساتھ اپنے سپاہی ساتھ دیا. سیدھے رات کو مولا امیر المومنین کے گھر کی طرف سانس پھولا محمد بن ابی بکر غصے میں جلال میں چبھی علی کے دروازے میں. علی کی بات محمد آ گئے. اپنے گھر کا پردہ اٹھایا. محمد بن ابی بکر کہانی سنانا چاہتے ہیں. فرمایا خط دے. بندہ کہاں ہے؟ مولا یہ رسیوں کے ساتھ بندہ ہوا. اس کی سواری کہاں ہے؟ یہ چل میرے ساتھ. مولا دربار میں گئے. دارالعمارہ میں گئے. محاصرے کو توڑوایا. اندر گئے. مولا جا کر کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ علی سے دھوکہ نہ کرنا. جان بچائی. 2 دفعہ محاصرہ تلوایا. لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ محاصرہ ختم کرے. یہ کیوں کیا؟ یعنی کیا کیا؟ فرمایا یہ قاسم کس نے بھیجا تھا؟ انہوں نے عزت قرآن کی قسم دی کہ میں نے نہیں بھیجا. سنیے گا. مولا نے فرمایا خط دو. خط دیکھا. مولا نے فرمایا یہ جو خط ہے اور جو سرکاری ڈاکومنٹس ہوتے تھے نا آج بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ جو سرکاری پیپر ہوتا ہے نا اس کی پرنٹنگ اس کی اسٹیمپنگ مختلف ہوتی ہے تاکہ کوئی اس کی کاپی نہ کر سکے. اس دور میں جو سرکاری حکم نامہ ہوتا تھا وہ زرد رنگ کے چمڑے پہ ہوتا تھا. زرد چمڑا بازار میں بیچنا منع تھا. کوئی اور بیچتا ہی نہیں تھا. اس وجہ سے کوئی بیچے گا تو اس بطور سرکاری حکم کے استعمال نہ ہے. مولانا یہ چمڑا زرد ہے. مہر سرکاری ہے. دستخط تمہارے منشی کے. حکم تیرا کیوں نہیں؟ انہوں نے فوراً کہا کہ میں نے قسم دی ہے میں اس بات کو کلیئر کروں. بعد میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ مہر خلافت مروان بن حکم کے پاس تھی تو اس نے مجھے دھوکہ دیا اور اس نے مہر لگا دی. مولا فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسے فیصلہ کر لیتے اگر قصور تیرا نہیں قصور مروان کا ہے مجمع کو مروان دے. یہ لوگ باہر کھڑے ہیں نا اگر یہ گناہ گار لکھ دے میں جہاں دے کے جاتا ہوں کہ اس نے دھوکہ کیا بھائی. اب وہ اسے اس لیے نہیں دے سکتے وہ دماغ. نتیجہ بھی
भी था, चचा के बेटे का बेटा था, दामाद भी था। नहीं, या अली हम मरवान को हवाले नहीं करेंगे। अल्लाह ने फरमाया फिर अली का तेरा साथ यहाँ तक था। ये कह के अमीर अल-मोमिनीन निकलते हैं। अगली रात हमला होता है और उन्हें उनके घर में